نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان حیدر یوٹیوب چینل۔ ستاروں کے نیک اثرات میں اضافے اور بد اثرات کو دور کرنے کے لیے ستاروں کی مناسبت سے نگینے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ذائچے میں پڑے سیاروں کی حالت اور تالے کے مطابق ہی مناسب نگ کا چناؤ کرنا چاہیے، ورنہ کئی دفعہ غلط نگ پہننے سے فائدے کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے دوستوں کے لیے بتاتا چلوں کہ صحیح نگ کے جاننے کے لیے یہ طریقے غور سے سنیے۔ نمبر 1، یاقوت۔ یہ سورج کا نگ ہے جسے یاقوت کہا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں روبی، ہندی میں مانک فارس یور، اردو میں یاقوت یا لال کہتے ہیں۔ اس کا رنگ تیز سرخ ہوتا ہے۔ دوستوں، یاقوت کی پہچان یہ ہے کہ اصلی یاقوت سرخ رنگت کا چمکیلا اور بھاری پن والا پتھر ہوتا ہے۔ ہتھیلی پر رکھنے سے ہلکی سی گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ شیشے کے برتن میں رکھنے سے چاروں طرف ہلکی سی لال کرنیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور ایک اور حیران کن تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ یاقوت کو اگر گائے کے دودھ میں رکھا جائے تو دودھ کا رنگ گلابی دکھائی دے گا، اور اگر چاندی کی تھالی میں موتیوں کے ساتھ ایک یاقوت رکھ دیا جائے تو سبھی موتی بھی لال رنگ کے دکھائی دیں گے۔ گرم دوپہر کے وقت روئی میں رکھنے سے روئی میں آگ لگ جائے گی۔ اس کے نقص کالے اور دودھیا رنگ کی آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں، دودھ میں جو رنگ نہ دے۔ اور ایسا نگ جس میں گڑھے پڑے ہوں، ایسا نگ کبھی پہننے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر آپ پہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ اصلی یاقوت کی پہچان کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پہننے کی ترکیب کیا ہے۔ دوستوں، اس نگ کو اتوار کے دن سورج کی سماعت میں سونے یا چاندی کی انگوٹھی میں جڑوائیں اور چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں اس کو پہننا چاہیے۔ نگ کا وزن 3، 5، 7 یا 9 رتی تک ہونا چاہیے۔ طریقے کے مطابق پہننے سے حکومت وقت میں عزت اور مان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو، اس کے پہننے سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دل کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، خون کی بیماری اور جسمانی کمزوریوں میں یہ بہت مفید ہے۔ اس نگ کو یعنی کہ یاقوت کو برج حمل، سرطان، اسد، میزان، عقرب والوں کا یاقوت پہننا بہت فائدہ مند ہے۔ یا ان لوگوں کے لیے بھی جن کے ذائچہ میں سورج ٹھیک اثر نہ دے رہا ہو تو ان کو بھی یہ نگ پہننا مبارک ہے۔ دوسرا پتھر جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے موتی۔ یہ نگ کمر سے منسوب ہے۔ اس کو ہندی میں مکتا یا چندرمنی کہتے ہیں، اردو میں موتی، انگریزی میں پرل، فارسی میں گوہر اور عربی میں لولو کہتے ہیں۔ اصلی موتی کی پہچان یہ ہے کہ موتی گول اور سفید چاند کی طرح چمکنے والا، خوبصورت اور ہلکے پن والا ہوتا ہے۔ پانی سے بھرے شیشے کے گلاس میں موتی ڈال دیں۔ اگر پانی سے کرنیں نکلتی ہوئی دکھائی دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نگینہ بالکل ٹھیک ہے۔ دھان کی بھوسی کو ہاتھ پر رکھ کر اس پر موتی رکھیں، اگر اصلی ہوگا تو اس کی چمک بڑھ جائے گی۔ سچا موتی اگر نہ ملے تو سفید پخراج بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اصلی موتی پہننے سے دماغی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ مرگی، بلڈ پریشر، پیٹ کی خرابی، پتھری اور دانت کے امراض میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ جسمانی خوبصورتی، عورت اور دولت کا سکھ بھی آپ کو ملتا ہے اصلی موتی کے پہننے سے۔ دوسروں، موتی پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ موتی چاندی کی انگوٹھی میں سوموار کے دن کمر کی ساتھ میں پہننا چاہیے۔ موتی کا وزن 2، 4، 6 یا 11 رتی کا ہو اور اس کو چھوٹی انگلی میں پہنیں۔ موتی برج حمل، سور، جوزہ، سرطان، سنبلہ، میزان، عقرب اور حوت والوں کو پہننا مبارک ہے۔ اردو میں مونگا اور مرجان کہتے ہیں، سنسکرت میں پروال، انگریزی میں کورل، عربی اور فارسی میں بھی اسے مرجان کہا جاتا ہے۔
مرجان عام طور پر لال، سندھوری اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ گول، چکنا، چمکدار اور زیادہ وزنی سندھوری اور شنگرف کے رنگ کا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے مرجان کی پہچان یہ ہے دوستوں کہ اصلی مرجان کو خون میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کے چاروں طرف گاڑھا خون جمع ہونے لگ جاتا ہے۔ اصلی مرجان اگر گائے کے دودھ میں ڈال دیا جائے تو اس میں لال رنگ کی جھائی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اعلیٰ درجے کا مرجان پہننے سے زمین، بیٹے اور بھائیوں کے سکھ ملتے ہیں، آپ کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کی بیماریاں اور بھوت پریت کو دور کرنے کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ کمزوری، بھوک کا نہ لگنا، دل کی بیماری، منہ کی بیماری میں بھی مفید ہے۔ مرجان برج حمل، سرطان، اسد، میزان، عقرب، جدی، دلو اور ہوت والوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کسی اچھے نجومی کی صلاح سے پہننا چاہیے۔ مرجان پہننے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ منگل کے دن چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں مریخ کی ساتھ میں پہننا چاہیے۔ اس کا وزن 6، 7، 10 اور 12 رتی ہونا چاہیے، تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اس کو سونے یا تانبے کی دھات میں پہنا جائے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگلا پتھر ہے دوستو پنا۔ یہ پتھر عطارد کا نگ ہے۔ اسے اردو میں پنا، ہندی میں سوپرتی ہریتی، فارسی میں زمرد، عربی میں الماس اور انگریزی میں ایمریٹ کہتے ہیں۔ سبز رنگ کا، صاف اور ملائم، چمکدار ہوتا ہے۔ اس پتھر کی پہچان دوستو یہ ہے کہ شیشے کے گلاس میں پانی اور پنا اگر ڈال دیا جائے تو ہری کرنیں دکھائی دیں گی۔ اصلی زمرد کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے سے آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ زمرد پہننے سے عقل میں اضافہ اور یادداشت بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علم، عقل، دولت اور کاروبار کی ترقی کے لیے بھی یہ پتھر فائدہ مند مانا گیا ہے۔ یہ آپ کو سکون دیتا ہے، دماغی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ زچہ عورت کی کمر پر کسی رومال میں باندھنے سے بچہ آسانی سے اور بغیر تکلیف کے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نگ جادو ٹونے، خون کی خرابی، پتھری اور آنکھوں کی بیماری، گردے کی بیماری اور دماغی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے۔ اسے پہننے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ یہ نگ بدھ کے دن عطارد کی ساتھ میں سونے کی انگوٹھی میں چھوٹی انگلی میں پہننا چاہیے۔ کم از کم اس نگ کا وزن 4 یا 6 رتی تک ہو تو فائدہ دیتا ہے۔ اگلا پتھر ہے دوستوں پخراج۔ پخراج مشتری کا نگ ہے۔ اردو میں پخراج، ہندی میں یشب راج، فارسی میں اسے زرد یاقوت، عربی میں اسے اصفر اور انگریزی میں ٹوپاز کہتے ہیں۔ پخراج کی مشابہت ہیرے سے بہت ملتی ہے۔ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ پخراج کا رنگ اکثر پیلا ہوتا ہے، نیمبو کے چھلکے کی طرح، سونے کے رنگ کی طرح، کیسر اور ہلدی کے رنگ کی طرح، سفید ہیرے کے رنگ کی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ پخراج ہتھیلی پر رکھنے سے چکنا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ بھاری اور قدرتی چمک والا اعلیٰ درجے کا پخراج ہوتا ہے، مگر بغیر چمک کے سفید دھبوں والا اور اندرونی ریشے دار پخراج ناقص پتھر ہے۔ کسوٹی پر گھسنے سے اور زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ اصلی نگ کو 24 گھنٹے دودھ میں رکھنے سے اس کی چمک میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اگر کہیں کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹا ہے تو وہاں پر اگر آپ اس پتھر کو گھسیں گے تو وہاں سے اس کا زہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جادو ٹونے کا اثر بھی یہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ مانا گیا ہے کہ محبوب کے دل میں محبت اور کشش بھی پیدا کرتا ہے۔ پخراج دماغی طاقت اور ہمت کے لیے مفید ہوتا ہے، آپ کی عمر دراز کرتا ہے، شادی اور اولاد کے لیے بھی مفید ہے اور دینی کاموں کی طرف بھی آپ کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کاروباری الجھنوں کو دور کراتا ہے، سمندری سفر کرنے والوں کے لیے بھی مفید ہے۔ حکیم اس کا استعمال دواؤں میں کرتے ہیں۔ یہ یرکان، تلی، کھانسی، دانتوں کی بیماری، منہ کی بدبو، بواسیر، بھوک کا نہ لگنا وغیرہ میں بھی بہت مفید ہے۔ اس کے پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نگ 3، 5، 7، 9 اور 12 رتی وزن کا سونے میں جڑا کر شہادت والی انگلی میں پہننا چاہیے۔ یہ نگ جمعرات کو مشتری کی ساتھ میں پہنے۔ پخراج برج قوس اور ہوت کے علاوہ حمل، سرطان اور عقرب والوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو پخراج نہ ملے تو اس کے بدلے میں سنیلا بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو پتھر ہے وہ ہے ہیرا، ڈائمنڈ۔ یہ نگ زہرہ سے منسوب ہے۔ سنسکرت میں اسے وجرمنی، اردو میں ہیرا، عربی میں الماس اور انگریزی میں ڈائمنڈ کہتے ہیں۔
खूब चमकदार और सफेद रंग का ये पत्थर होता है। इसकी पहचान ये है कि अगर हीरा गर्म पिघले हुए घी में डाल दिया जाए तो घी जल्दी जमने लगता है। अगर धूप में रखें तो कौसे कज़ा की तरह ये किरणें बिखेरने लगता है, अंधेरे में जुगनू की तरह चमकता है। इसको पहनने से औलाद में इजाफा होता है, धन दौलत जायदाद में तरक्की लाता है, औरत और औलाद का सुख मिलता है, सेहतयाबी और घरेलू दुनियावी सुख हासिल होते हैं। हीरे का मारा हुआ कुश्ता बहुत सी बीमारियों में फायदेमंद माना जाता है। ये जिनसी हार्मोन्स भी पैदा करता है, नामर्दी और शुगर को कंट्रोल करता है। दवाई के तौर पर ये हकीम भी इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसके पहनने का तरीका यह है कि जुमे को जोहरा की साथ में पहनना चाहिए। एक रत्ती या इससे ज्यादा वजन का ये सोने की अंगूठी में जड़ाकर पहने और दरमियानी बड़ी उंगली में पहनना बेहतर है। इस नग को बुरसूर, जूजा, सुंबला, मीजान जद्दी और दल्लो वाले पहने तो उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला पत्थर है ओपल। यह भी जोहरा का दूसरा नग है। इसको पहनने से अच्छे ख्याल और दीनी कामों की तरफ तवज्जो ज्यादा रहती है और मिजाज ठंडा रहता है। लेकिन यह पत्थर ज्यादा मशहूर नहीं है। इसके बाद है नीलम। नीलम सितारा जोहल का नग है। उर्दू में नीलम, संस्कृत में अंदरनील, अंग्रेजी में सफायर, अरबी और फारसी में याकूत अरजक इसको कहा जाता है। असली नीलम चमकदार, चिकना, मोर पंख की तरह के रंग वाला, नीली किरणों वाला और बहुत खूबसूरत होता है। लाल पीले धब्बों में घसा हुआ बगैर चमक वाला टूटा हुआ नीलम नाकिस होता है और इसके पहनने से नुकसान का अंदेशा रहता है। असली नीलम की पहचान यह है कि असली नीलम को गाय के दूध में डाला जाए तो दूध का रंग नीला लगता है। पानी से भरे शीशे के गिलास में अगर डाला जाए तो नीली किरणें दिखाई देंगी। नीलम पहनने से धन दौलत, मान, इज्जत, दिमागी कुव्वत, नौकरी या कारोबार और खानदान में इजाफा होता है। सेहत की बेहतरी में भी आपके लिए ये फायदेमंद है। नीलम शनि की 60 सदी के बुरे असर को भी दूर करता है। ख्याल रहे कि नीलम आम तौर पर 24 घंटे में असर करना शुरू कर देता है। अगर नीलम ठीक ना बैठे तो सख्त नुकसान का अंदेशा भी होता है। शनाख्त के तौर पर कम से कम 3 दिन तक इसे अपने पास रखें। अगर बुरे ख्वाब आए या बीमारी आए या चेहरे की बनावट में फर्क आने लग जाए तो इसको मत पहने। बीमारी में सुकून के लिए टीबी, दिल की बीमारी, खांसी, बुखार, आंखों की बीमारी, दिमागी बीमारी, कैंसर के मुताल्लिक बीमारियों में यह बहुत फायदेमंद होता है। टूटा हुआ नीलम पहनना किसी हादसे में मौत का सबब बन सकता है। दोस्तों, नीलम पहनने का तरीका यह है कि नीलम 5, 7, 9 या 12 रत्ती का हो। इससे ज्यादा वजन का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसको पंचधात या सोने या फिर लोहे की अंगूठी में जड़वा कर पहने तो यह ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसको हफ्ता के दिन जोहल की साथ में दरमियानी और बड़ी उंगली में पहना जाए तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ये बुर्ज, जद्दी और दिलों वालों के लिए मुफीद है। अगला पत्थर है दोस्तों गुमेदक। ये नग सितारा रात से मंसूब है। इसको उर्दू और अंग्रेजी में जरकून कहते हैं, संस्कृत में गुमेदक कहते हैं। इसका रंग हल्का पीले रंग का, कुछ लाली और कुछ कालापन का होता है। इसमें शहद जैसी चमक भी दिखाई देती है। इस पत्थर की पहचान यह है कि अमूमन गुमेदिक उल्लू या बाज की आंख के जैसा होता है। असली गुमेदिक को गाय के दूध में रखें तो दूध का रंग बदल जाता है। यह पत्थर दुश्मन के खौफ से राहत दिलाता है और रुकावटों को भी दूर करता है। इसके पहनने का तरीका यह है कि इसको हफ्ते के दिन जोहल की साथ में 5 धात या लोहे की अंगूठी में जड़वाकर दरमियान वाली बड़ी उंगली में पहनना चाहिए। इसका वजन 5, 7 या 9 रत्ती का होना चाहिए। तरीके के मुताबिक पहनने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं, दौलत, जायदाद और औलाद का सुख लाता है, वकालत और लोगों में इज्जत व मान के लिए खास फायदेमंद है, दुश्मनों पर फतह दिलाता है। जिनके जायचे में रास 1, 4, 5, 7, 9, 10वें घर में हो, इन्हें ये पत्थर पहनना चाहिए। जद्दी बुर्ज वालों के लिए भी ये बहुत मुबारक है। इसके बाद एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में अरस्तू ने यह कहा कि यह पत्थर गोता जन दरियाए कुरोन से निकालते थे।
ارسطو نے دریائے قرون لکھا ہے. اب خدا جانے یہ کس سمندر یا کس دریا کا نام ہے. اس پتھر کا نام ہے کروم. کروم میں زردی، سرخی، سفیدی، سبزی، غرض سب رنگ ہوتے ہیں. جن کے پاس یہ پتھر ہو اس کی بات پر سب یقین کر لیتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو. شیطان اور خبیث ارواح کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اگلا پتھر ہے کرک. دوستو یہ پتھر ہندوستان میں پایا جاتا ہے. اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور جب تراشا جائے تو ہاتھی کے دانت کی طرح کا اندر سے نکلتا ہے. یہ دریائے سندھ کے کنارے پر بھی ملتا ہے. جس کے پاس یہ پتھر ہو تو شیطانی اور بد ارواح اس کے پاس نہیں آتی اور وہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. اکثر امراء اور سلاطین سونے کی انگوٹھی بنوا کر اس میں یہ پتھر لگوا کر استعمال کرتے ہیں. لیکن سونا مذہب اسلام میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ عورتیں سونا پہن سکتی ہیں، لیکن بعض جگہ سونا پہننا بھی مفید ہوتا ہے. سونے کا تعلق شمس سے ہے، لہذا اس کی تاثیر گرم ہے. اس لیے جب شمس کی مناسبت سے کسی عمل میں حدت پیدا کرنے کی غرض سے سونے کا استعمال ہو تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کا استعمال اس طرح کی دوا کی طرح ہوتا ہے اور بطریق دوا سونے کا استعمال ناجائز نہیں ہے. اگلا پتھر ہے دوستو کرمانی. دوستو یہ پتھر اس جگہ ملتا ہے جہاں شیر ببر رہتا ہے، یعنی کہ جہاں ببر شیر رہتے ہیں. اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے. یہ پتھر غیر مترقبہ ہوتا ہے. اگر کسی کو مل جائے تو عجیب شے ہے. اس پتھر کو باریک پیس کر قدرے پھٹکڑی میں ملا کر دودھ میں ڈال کر اس شخص کو پلایا جائے جس کو جزام ہو تو وہ ایک ہی مرتبہ یا 2 مرتبہ میں وہ اس کے استعمال سے اس کا جزام بالکل ختم ہو جاتا ہے. اگلا پتھر ہے دوستوں کوہربا. کوہربا ایک مشہور پتھر ہے کیونکہ اس کی تسبیح بنائی جاتی ہے. شناخت یہ ہے کہ گھاس کے تنکے کو یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. حقیقت میں کوہربا معدنی پتھر نہیں ہے بلکہ ایک درخت کا گوند ہے. اس درخت کا نام جو زردی ہے. جس عورت کے پاس کوہربا ہو اس عورت کا حمل ساقط نہیں ہوتا. سیلان خون کا مجرب علاج بھی ہے یہ. اگلا پتھر ہے دوستو لاجورد. یہ ایک مشہور پتھر ہے. اگر اس کو انگشتری میں جڑوا کر پہنا جائے جس کے پاس یہ نگینہ ہو تو مخلوق اس کی عزت کرے گی اور سب کی نگاہوں میں محترم بھی ہوگا. اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لاجورد اپنے پاس رکھے، اس سے اس کی بے خوابی دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور پتھر ہے جس کا ذکر ارسطو نے کیا ہے. اس پتھر کا نام ہے مانتس. ارسطو یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایسا ہے کہ یہ لوہے سے نہیں ٹوٹتا. جس کسی کے پاس یہ پتھر ہوتا ہے اس پر کسی سحر یا جادو کا عمل، جنات، شیاطین اور ارواح بد کا اثر نہیں ہوتا. تاریخ میں ہے کہ سکندر اعظم کے لشکر کے ہر سپاہی کے پاس یہ پتھر تھا اور اس کے سبب سے اس لشکر کا ہر سپاہی ہی کامیاب ہوا. اس کے بعد ہے دوستو پتھر مراد. اکثر جگہ پہ اس کو مراد پڑھا جاتا ہے اور اکثر جگہوں پہ اسے میراد بھی کہتے ہیں. یونانی زبان میں اس نگینے کو پرندہ کہتے ہیں. حکما کی تحقیق ہے کہ یہ پتھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اڑتا پھرتا ہے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو یہ پتھر زمین پر گر جاتا ہے. اس وقت لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں. جس شخص کے پاس یہ پتھر ہو جنات اور شیطان اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے ہر قسم خدمت اور کام لے سکتا ہے. اگلا پتھر ہے مرفشیشہ. مرفشیشہ یہ پتھر دوا فروشوں کے کام آتا ہے. یہ طب میں بہت کام دیتا ہے. اگر کسی بچے کے گلے میں یہ پتھر ڈالا جائے تو بہت سے امراض مثلا نظر بد، ام الصبیان وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. اور جس کے پاس یہ پتھر ہوتا ہے لوگ خواہ مخواہ اس کی امداد کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد دوستو جو پتھر ہے وہ ہے مقناطیس. یہ ایک مشہور پتھر ہے. اس کے جو خاص ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں. جس بھی شخص کے پاس یہ پتھر ہوتا ہے اس کا ذہن روشن ہو جاتا ہے اور نسیان کی بیماری سے وہ محفوظ رہتا ہے. اگلا پتھر ہے سنگ یشب. اس پتھر کو حجر یشب بھی کہتے ہیں.
حکما یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس یہ پتھر ہوتا ہے وہ اپنے دشمن سے شکست نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور اسی وجہ سے پہلے سلاطین کو اسے اپنے پاس رکھنے کی عادت ہوا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جنگ و جدل میں کامیاب بھی رہتے تھے اور قسم کی فتوحات پاتے تھے۔ اگلا پتھر ہے یقظان۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ یہ پتھر ہمیشہ متحرک رہتا ہے، یعنی لرزتا اور کانپتا رہتا ہے، لیکن جب اس پتھر کو کسی انسان کا ہاتھ لگ جائے تو یہ پتھر ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر جس کے پاس بھی ہو اس کو نسیان کی بیماری نہیں ہوتی، اور جو کچھ سنتا ہے وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ پتھر آپ کی یادداشت کو بہت تقویت دیتا ہے۔ آخری پتھر دوستو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے دانہ فرہنگ۔ جس کے پاس دانہ فرہنگ ہو اس کی قوت بحث زیادہ ہوتی ہے اور وہ آخری عمر تک اس کی بینائی بھی ٹھیک رہتی ہے۔ جس کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں وہ اگر اسے اپنے پاس رکھے تو اسے اس مرض میں کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے کا درد جس کو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی زبان کے نیچے رکھے تو اسے فوراً درد میں آرام مل جاتا ہے۔ دوستو یہ وہ تحقیق ہے جو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے پڑھنے کو ملتی ہے، جس میں ارسطو نے بہت ہی زیادہ پتھروں کے بارے میں چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں۔ تاریخ کے یہ اوراق ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو کیسے لگے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے فیڈ بیک میں۔ یہ ساری معلومات تاریخ پہ مبنی ہیں، اس کے اوپر کچھ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ یقین نہیں کرتے۔ اس کو سمجھنا، اس پہ یقین کرنا یہ آپ پہ منحصر ہے۔ ہم نے تاریخ کی یہ باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔